پہلے میرے گھر کو آئے، پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام کے گھر کو جائے، اور استطاعت رکھنے کے باوجود بندہ نہ جائے تو یہ گناہ ہے۔ رب تعالیٰ کے حکم سے سرکشی کرے، یہ گناہ ہے۔ معنی یہ ثابت ہوا کہ وہ رضا جو پروردگار عالم نے مقرر فرما دی کہ ان کاموں میں میری رضا ہے، یہ میری خوشنودی والے کام ہے، اور بندہ وہ کام ترک کر کے دوسرے راستے کو چل دے، مخالفت اختیار کر لے، یہ گناہ ہے۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی کی دل آزاری نہ کر، اور تو دل آزاری کرے تو نے گناہ کمایا۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے تو ماں باپ کے سامنے ادب کا مظاہرہ کر اور تو نہ کرے، گویا تو نے گناہ کمایا۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے تو میری راہ پر چل، اور جو شریعت میں نے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عطیت و ثنا کے ذریعے سے تم تک بھیجی ہے، تو اس پر قائم دائم رہے، اور تو نہ رہے تو گناہ میں ہے۔ ابھی جیسے انٹرو میں قبلہ سید صاحب آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ نے کمزور بھی بنایا، فرمایا نہیں خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف ضعف پر پیدا کی۔ یہ ضعف کمزوری جسم کی کمزوری نہیں ہے، یہ جبلت کی اور ماہیت کی کمزوری ہے، یہ عقائد کی کمزوری ہے، یہ تیری نیکیوں کی کمزوری ہے، یہ تیرے اعمال کی کمزوری ہے کہ پروردگار عالم تو یہ چاہتا تھا تو اتنا مضبوط ہو کہ تو نگاہ اٹھائے تو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تیری نگاہ میں اتنی طاقت ہو تو اتنا پاورفل ہو، اتنا صاحب قوت ہو، ہیبت و جلال و سطوت تیری نگاہوں سے یوں برستی ہو کہ تو نگاہ اٹھائے تو خشک دریاؤں میں پانی جاری ہو جائے، لیکن تو رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنا بیٹھا ہے۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے جھک جا، تو جھکتا نہیں۔ رب تعالیٰ چاہتا ہے میری طرف آ جا، تو آتا نہیں۔ پھر ان کے آگے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوتے رہتے، جو ہم آگے گفتگو میں مزید ڈسکس کریں گے۔ تو گناہ کا بیسک معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ سرکشی کرنا اور نہ جھکنا، رب تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا، حکم کے تابع نہ ہونا۔